کہ میں نے بھٹو صاحب کا 66 میں انٹرویو لیا. انٹرویو وہ چھپا جون 1966 میں. اس میں نے ان سے ایک سوال پوچھا تھا کہ بھی یہ جو ہندوستان بھارت جو ہے یہ جو ہم پر بالادستی قائم کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو آپ وزیر خارجہ کی حیثیت سے اسے کیسا دیکھتے ہیں؟ کیا آپ سر تسلیم خم کر لیں گے یا اس کی بالادستی کا مقابلہ کریں گے؟ یہ میں نے ان سے سوال کیا. اس کے جواب میں انہوں نے کہا نہیں، ہم ان کی بالادستی قبول نہیں کریں گے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو ہندو ہے، ہندوؤں کا ایک مزاج ہے کہ ان کے ملک میں جو بھی کوئی مذہب آیا انہوں نے اس کو اپنے اندر جذب کر لیا اور اس مذہب کا وہ بلیمیٹ کر دیا. تو وہ یہی کام اسلام کے ساتھ بھی کرنا چاہتے ہیں کہ اس کو بھی اپنے اندر جذب کر کے اور ایک بالکل جیسے نام کے مسلمان باقی رہ جائیں، باقی کوئی چیز، لیکن ہم ان کو ایسا نہیں کرنے دیں گے. اور اگر وقت پڑا تو ہم میدان جنگ میں اس کا مقابلہ کریں گے اور اس کو شکست دیں گے. اب یہ جو انٹرویو تھا یہ ہم نے وہ اخبارات کے لوگ ہم سے کہا کرتے تھے کہ بھی انٹرویو جب آپ کا چھپ جائے تو اس سے ایک دن پہلے ہمیں بھی بھیج دیا کرے تاکہ ہم بھی اس کے ایکسٹریکٹ وغیرہ ہم نے بھیج دیا. تو اتفاق کی بات یہ ہوئی کہ پاکستان ٹائم نے وہ پورا انٹرویو جو تھا اس کی 8 کالمی سرخی لگائی فرنٹ پیج پر، اور اس میں وہ جو بات کہی تھی کہ ہم اس کی بالادستی سے قبول نہیں کریں گے اس کی انہوں نے بینر لائن لگائی. اب اس زمانے میں پاکستان ٹائپ کی بڑی پوزیشن تھی، ساری بیوروکریسی ملٹری سول وہی پڑتی تھی. چنانچہ جب یہ اخبار ایوب خان نے دیکھا تو اسے بڑی تشویش ہوئی، کیونکہ یہ معاہدہ تاخیر کر کے آئے تھے کہ ہم ایک دوسرے کے خلاف کوئی بیان نہیں دیں گے، لیکن یہ تو بیان بڑا سخت بیان تھا. تو تشویش ہوئی. تو انہوں نے پوچھا کہا ایوب خان نے کہا بھٹو سے میری بات کرواؤ. تو بھٹو اس وقت لاہور سے طیارے کے ذریعے پنڈی جا رہے تھے. تو ان کو وہاں پیغام دیا گیا کہ جو ہی آپ اترے ایئرپورٹ پر تو سیدھے آپ جو ہے ایوان صدر آئے، کیونکہ ایوب خان سے آپ کا انتظار کریں. چنانچہ یہ چلے گی. اب یہ مجھے سب باتیں بھٹو صاحب نے خود بتائی. تو یہ غالباً 8 بجے کا وقت تھا، یہ کوئی جون تھا. میں اپنے دفتر میں گیا تو گھنٹی کی گھنٹی بج رہی تھی. میں نے اٹھایا تو وہ وہاں سے کسی نے پوچھا کہ آپ کون بات کر رہے ہیں؟ میں نے کہا جی میں الطاف حسن قریشی بات کر رہا ہوں. کیا آپ اردو رہائش کے؟ میں کہا جی ایڈیٹر. انہوں نے کہا میں ایوان صدر سے بات کر رہا ہوں اور وزیر خارجہ بھٹو صاحب آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. میں نے کہا ٹھیک، بات کروائی. خیر وہ لائن پر آ گئے تو بڑے برہم تھے. کہ الطاف تم نے کیا کیا؟ میں کہا جی کیا ہوا؟ کہ تم نے انٹرویو میں نے آپ سے آف دی ریکارڈ باتیں کی تھی وہ بھی آپ نے چلا دی. میں نے کہا نہیں، آپ نے تو کوئی آف دی ریکارڈ بات کی نہیں تھی، مجھے کہا ہی نہیں تھا. سارا انٹرویو ایک ہاتھ تسلسل میں آپ کو نظر آ رہا. انہوں نے کہا نہیں تم نے کی ہے اور تم نے بڑی زیادتی کی ہے. اور ایوب خان بہت ناراض ہے اس انٹرویو پر. وہ تمہیں فوری طور پر گرفتار کرنا چاہتے ہیں، تمہارا پرچہ جو ہے اس کا ڈکلیریشن منسوخ کرنا چاہتے ہیں اور تمہارا پیس ضبط کرنا چاہتے ہیں. تو تم فوری طور پر اس کی تردید شائع کرو. تو میں نے کہا جی میں تردید کس بات کی شائع کروں؟ اور میں نے کہا تردید شائع بھی کروں تو وہ اگلے مہینے اردو ریاست میں جائے گی، ڈیلی تو میری تردید شائع نہیں کرے. ابھی یہ باتیں کر ہی رہی تھی کہ وہ لائن جو تھی وہ ڈراپ ہو گئی. 8 گھنٹے کے بعد پھر رابطہ ان سے ہوا تو اب ان کا لہجہ جو تھا وہ کافی بدلا ہوا تھا. انہوں نے کہا الطاف صاحب وہ ہو گیا ہے کیا، کس طرح کیا آپ نے کوئی؟ میں کہا جی یہی ہے کہ اول تو میری بات سمجھ نہیں آ رہی کہ تردید میں کس بات کی کروں، کیونکہ سب باتیں آپ کی کہی ہوئی ہے. اور دوسری بات یہ کہ میں تو اب تو ہو ہی نہیں سکتا. اس نے کہا ٹھیک ہے چلیے، بہرحال میں نے ایوب خان کو آپ کے بارے میں سمجھایا ہے کہ آپ ان کے خلاف ایکشن نہ لیں کیونکہ وہ بڑا اخبار ہے، آپ کے سے اس کو نقصان پہنچے گا. اور میں آپ کو یہ بتاؤں، مجھے بھٹو نے کہا کہ اب میں کابینہ سے نکال دیا گیا ہوں آپ کے انٹرویو کی وجہ سے. تو یہ انہوں نے مجھے فون پر یکم جون 1966 کو بتایا. اب یہ بات ان کے ذہن میں بیٹھ گئی. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے انٹرویو کی وجہ سے ذوالفقار علی بھٹو کابینہ سے نکلے، لیکن لوگ یہ کہتے ہیں، پیپلز پارٹی کے دوست یہ کہتے ہیں کہ وہ جو معاہدہ تاشکند کے بعد وہ آئے اور انہوں نے استعفیٰ دے دیا ذوالفقار علی بھٹو نے خود اور عوامی لیڈر بن کے ابھرے. نہیں ایسا نہیں تھا.
وہ تو انٹرویو ہوا اس کے بعد، تو میں نے انٹرویو لیا 1966 میں، وہ وزیر خزانہ خارجہ تھے. یعنی وہ تو جو ہوا ہے تاشقند کا وہ تو فروری میں ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور میں نے تو جا کے جون میں مئی کے آخر میں لیا، یعنی 3-4 مہینے گزرے. اس کے بعد انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں نے استعفیٰ دے دیا ہے، میں تو اب نہیں ہوں، یہ غلط بات ہے. اس کے بعد انٹرویو کے بعد وہ نکالے گئے، اس کو بھی انہوں نے چھپایا اور پھر کہا کہ وہ چھٹی پہ چلے گئے ہیں، کبھی وہاں چلے گئے. 1 سال کے بعد اعلان کیا کابینہ سے نکلنے کا اور پارٹی بنانے کا. پارٹی انہوں نے شاید 67 میں بنائی، پورے 1 سال کے بعد.